الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و باوقار حاضرین و سامعین، آئیے اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز کیا جائے. ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین شفیع المذنبین فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھنے بآواز بلند صلی اللہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو 12 تاریخ پر اعتراض ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایسے اعتراضات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں، بزرگوں اور کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کہ ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس پر لکھ کر کے اپنی کتابوں سے لائبریریاں بھر دی ہیں. اب اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم ہر کسی کو ہر وقت جب یہ میلاد کا پربہار موسم آئے تو ہم ہر بار اپنی صفائی ان کے سامنے پیش کریں. بہرحال یہ اپنے نصیب کی بات ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کو مناتے ہیں. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان اپنے محبوب بندوں کے ساتھ رکھا ہے جو اس کی بارگاہ کے بڑے محبوب اور مقرب ہیں. چونکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر آپ جتنے مسالک کو لے لیں، مسلمانوں کے نام پر جتنی بھی الگ الگ تفرقہ بازیاں ہوئی عقائد کو لے کر کے، اعمال کو لے کر کے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا میں اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے. اب اس سے زیادہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ کچھ لوگ 12 تاریخ کے تعلق سے کوئی ان کے اپنے نظریات ہیں، کوئی اس طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں. اور میں نے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی اور آج بھی میں نے اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے،
رحمت تمہیں ملے تو اس پر خوشی منانی چاہیے، تم اس پر خوشیاں منایا کرو۔ اور اسی طرح دوسری آیت مقدسہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس تعلق سے میں گفتگو کر چکا ہوں، میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے میلاد شریف پر اعتراضات کو لے کر کے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر سارے جوابات آپ نے مرتب فرمائے اور 5 سوال اعلیٰ حضرت نے منکرین میلاد سے کیے، اور آپ نے یہ لکھا کہ یا تو آپ ایک کام کر لیں کہ اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، ان کی ایک فہرست بنا لیں، ایک فہرست بنائیں، آپ ترتیب لکھیں کہ یہ چیز بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ مجھے زندگی ملی یہ اللہ کی رحمت ہے، پھر میرا اپنا جسم دیکھو اس کے اندر ہزاروں نعمتیں، ایک فہرست بنائیں آپ۔ اس فہرست میں اب آپ اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا امتحان لیں اور پوچھیں اپنے دل سے، کیا سرکار ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت ہے یا نہیں؟ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، یقیناً جب بھی وہ اللہ کی نعمتوں کی فہرست بنائے گا، ہم تو کون ہیں گننے والے اللہ کی رحمتوں کو، ہم تو گن ہی نہیں سکتے، اتنی اس کی رحمتیں ہیں، اور خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اگر موٹی موٹی چیزیں ہم لکھیں اور اپنے ایمان سے پوچھیں، کیا حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا حضور اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اب تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا جب قرآن واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی کوئی نعمت ملے، تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں کرو۔ اب سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے کہ کیا صحابہ کرام کو ان کی تفسیر معلوم نہیں تھی، ان آیات کی تفسیریں نہیں تھی پتہ؟ اعلیٰ حضرت نے یہی 5 آیتیں لکھی فتاوی رضویہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب لاؤ، اور قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اعلیٰ حضرت اس کی طرف مڑتے ہیں، اس آیت کے بارے میں لکھا فَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پھر اس آیت کو نقل کیا، اس پر لکھا رب کا تو حکم ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اور پھر آگے اعلیٰ حضرت اس پر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے ماہ سیام کے اندر، رمضان شریف کے اندر، اور پھر جس شب میں اللہ نے یہ مقدس قرآن نازل فرمایا، تو اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رب فرماتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جسے قرآن کے نزول کی نعمت ملی ہے، جس میں یہ میرا مقدس کلام نازل ہوا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب قرآن کے نازل ہونے سے اللہ نے اس رات کو، ان ساعتوں کو اتنا مقدس بنا دیا اور ان کی اتنی عظمت ہو گئی، تو وہ شب جس شب میں، اور وہ شب کا حصہ، شب کے جس حصے میں مصطفیٰ جامع رحمت جو صاحب قرآن ہیں، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس شب کی کتنی عظمتیں ہیں۔ تو جب آپ قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو صاحب قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح اور بھی اعلیٰ حضرت نے اس کے بہت سارے جوابات وہاں عنایت فرمائے اور سوال قائم کیے کہ یار کم سے کم اپنے عقیدے سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے احباب بھی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں کہ خاص وہ دن جس دن اللہ کا کوئی نبی پیدا ہو، کیا اس دن کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر؟ تو قرآن کریم کو اٹھائیں آپ، قرآن کریم سورہ مریم، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم
ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا یہ جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، سورہ مریم کے اندر موجود ہیں۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ حضرت یحییٰ کے ان الفاظ کو نقل کیا قرآن کریم میں کہ سلام ہو اس پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوا، کون؟ یحییٰ علیہ السلام، اور اس دن بھی سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ اس دنیا سے گئے، اور اس دن بھی سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ اور یہی اسی سے ملتے جلتے مفہوم کی اسی طرح کی آیت سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا سلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو جس دن پیدا ہوا کون؟ حضرت عیسیٰ، اور عیسیٰ کہیں کہ مجھ پر سلام ہو، تو کیا میلاد کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت یحییٰ کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ اور اس کی اگر اہمیت نہ ہوتی، سوال یہ ہوتا ہے اللہ کا جو نبی ہے، اللہ کے جو برگزیدہ ہیں، اللہ کے جو محبوبین ہیں، ان پر تو ہر وقت اللہ کی طرف سے سلامتی اترتی ہے، ہر وقت اللہ کی طرف سے ہر ساتھ ہر لمحہ رحمتیں اترتی ہیں، تو پھر خاص وہ دن کا ذکر کیوں ہوا قرآن میں؟ جس دن وہ پیدا ہو، جس دن وہ اس دنیا سے تشریف لے جائے، جس دن وہ دوبارہ اٹھیں، تو پتہ کیا چلا کہ یہ کچھ ایسے دن ہیں جن میں خاص اللہ کی رحمتیں محبوبین و مقربین پر اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم میلاد مناتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا، چونکہ سلام کا تذکرہ ہے، تو اکثریت اہل سنت و جماعت کی اس دن درود و سلام کا اہتمام کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ ہے ہمارا کہ جب کوئی مشکل ہو تو مصطفیٰ کی طرف مندو لگائیں، مصطفیٰ کی طرف اپنی توجہ کریں اور عرض گزار کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسما قالا۔ اور یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، غوث اعظم کا یہی وظیفہ ہے۔ اور یہ غوث اعظم نے عرض کیا ہے اپنے نانا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ارے وہاں تو غوث اعظم جیسے کیا، وہاں تو صدیق اکبر جیسے قدموں میں پڑے ملتے ہیں، وہاں مولا مرتضیٰ جیسے قدموں میں پڑے ملتے ہیں، اور دنیا و کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، چاہے انبیاء کی جماعت ہو، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، سب میرے مصطفیٰ کے نیچے۔ اور اللہ کے بعد جو ذات سب سے بزرگ و برتر ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور وہ لوگ جو مصطفیٰ کے اختیارات کو لے کر زبان درازی کرتے ہیں، کیا کر لیں گے مصطفیٰ؟ ارے مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا، اور محبوب اعظم نے اپنے امتیوں کو بتایا، تمہارا وہ بچہ، وہ کم سن بچہ، اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، وہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، وہ پیدا ہو اور کم سنی کی حالت میں وہ اس دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا بروز محشر اپنے والدین کے حق میں، اور عرض کرے گا مولا مجھے دنیا میں ان کی خدمت کا موقع نہیں ملا، آج میں کھڑا ہو گیا ہوں میرے والدین کی شفاعت، میری شفاعت ان کے حق میں قبول۔ یہ مصطفیٰ کا ایک امتی ہے جس نے دنیا میں چند لمحے گزارے ہیں، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، مصطفیٰ کی امت ہونے کی نسبت سے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لے گا، وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لے گا، وہ بارگاہ رب میں لڑ پڑے گا اور عرض کرے گا مولا مجھے وہاں موقع نہیں ملا، میں یہاں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ کریم اپنی کریمی کے صدقے اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ یہ مصطفیٰ کے ادنا سے امتی کے اتنے اختیارات ہیں، تو مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، اولیاء کا کیا عالم ہوگا، انبیاء کا کیا عالم ہوگا، صدیقین کا کیا، مصطفیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ جن پر حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، یہ مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔
جن پر لازم ہو چکی ہوگی جہنم، مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے، جن پر واجب ہو چکی ہوگی جہنم، مصطفیٰ ان کو جہنم سے نکال کر اپنے اختیار سے جنت میں لے جائے، یہ کر سکتے ہیں مصطفیٰ۔ اور ہم اسی مصطفیٰ کے بھکاری ہیں، اسی کے گداگر ہیں۔ اللہ ہمیں انہی کے بتائے ہوئے رستوں پر رکھے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو اللہ مالا مال کرے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو عقیدہ ہے، جس کا جو خیال ہے، جس کا جو نظریہ ہے، یاد رکھنا قیامت کے دن جو جس کے ساتھ دنیا میں کل بھی تعلق رکھتا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یقین ہے ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، تو کل اٹھیں گے غوث اعظم کی غلامی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم سلطان العارفین کے غلام ہیں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو حضرت سلطان العارفین کے جھنڈے کے سائے تنے ہوں گے۔ شاہ ہمدان کے ماننے والے ہیں تو شاہ ہمدان ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی امت کے اس بچے کا یہ حال ہے جس نے دنیا میں چند لمحے گزارے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ اللہ نے اس کو اتنے اکرام سے نوازا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا دے گا، تو کیا غوث اعظم اپنے مریدوں کو نہیں بخشوا سکتا؟ یقیناً بخشوائیں گے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس سے کٹو گے تو کٹ کے پھر ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جہنم میں جاؤ گے۔ اور میلاد پاک، چونکہ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو بہت ساری نئی چیزیں لوگوں نے ایڈ کر لی، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ شریعت ہے، اور شریعت دو ٹوک ہے۔ آپ کسی کا راستہ بند کریں میلاد کے نام پر، نہ مصطفیٰ کا درس ہے اور نہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ کسی کا راستہ آپ روکیں میلاد کے نام پر۔ آپ اپنے دکھاوے کے لیے اپنے پمفلٹ چھاپیں، اپنے فوٹو چھاپیں میلاد کے نام پر، یہ شریعت کے خلاف ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح مصطفیٰ کی میلاد آپ منا رہے ہیں اور اس میں آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں بد مذہبوں کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں 1000 لوگ تھے، 2000 لوگ تھے، 3000 لوگ تھے، جتنے تھے، 5 تھے، 500 تھے، چھوٹے سے لے کر کے بڑا، عالم سے لے کر کے فاضل، مفتی سے لے کر کے ایک عام آدمی تک، ہر آدمی یہی سوچ کے آیا تھا اور آنا چاہیے کہ میں مصطفیٰ کی میلاد منانے آیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی فخر نہیں ہو سکتا کہ ہم مصطفیٰ کی میلاد منانے آئے تھے، مصطفیٰ کی مجلس میں آئے تھے۔ اب 5000 میں سے میں 5 لوگوں کو چن کے یہ کہوں کہ فلاں آدمی فلاں اس نے میلاد میں بڑی اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، تو باقی کس کھاتے میں ہیں؟ کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 10 لوگوں کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان میں 10 میں سے 4 لوگ ایسے ہوں جن کا میلاد والا کھاتا ہی نہیں ملتا، میلاد سے کھاتا ہی نہیں جڑتا، جو میلاد کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ، صحابہ کرام، ہمارے اکابرین کے خلاف جن کی کتابیں، جن کے نظریات آج بھی موجود ہیں، آپ ان کو منبر رسول پر اٹھا کر کے ان کو مالائیں پہنائیں گے، پھر کہیں گے ہم سنیت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہمارا مرکز ہے۔ ایسے نہ کسی مرکز کو مانتے ہیں، نہ کسی ملا کو مانتے ہیں، نہ کسی کمیٹی کو مانتے ہیں۔ ایک باتوں کو ذہن میں اتارے، اچھا لگتا ہو، برا لگتا ہے تو 1000 بار لگے۔ ہم 2 ٹوک کہتے تھے، ڈکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، اور جب تک دم ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، انشاءاللہ حق کہتے رہیں گے۔ اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ جب تک رکھے زندہ حق کے ساتھ رکھے، تو جب مرے موت بھی حق پر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس طرح کے فکروں سے خود بھی بچیں، اور ان لوگوں کو جو لوگ ٹھیکیداریاں کرتے ہیں دین کے نام پر، ان کو یہ آپ بابر کرائیں ہم اہل سنت ہیں، ہماری پادر، ہمارے یہ نوجوان ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے یہ بچے ہیں، یہ ہماری پود ہے۔ جس طرح کی تربیت آج آپ ان کو دے کر جائیں گے، کل وہی تربیت، وہی راستہ یہ بھی چنیں گے۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے نئے کام کو ایجاد نہ کریں جو کل اہل سنت کے نام پر تھپا بن جائے۔
جتنے اس پر چلیں گے نا آپ کے نکالے ہوئے غلط راستے پر، اس کے کھاتے کی ساری برائیاں آپ کے کھاتے میں جائیں گی. یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ وہ سارے آپ کے کھاتے میں وہ برائیاں گنی جائیں گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ تحمل، بردباری، اور کم سے کم دین ہے تو دین کے آپ افکار و خیالات، نظریات کو سامنے رکھ کر کے دین کے نام پر کوئی کام کیا کریں. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا